بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے ملک کے جو موجودہ حالات ہیں اور ان حالات کا جب ہم بغور جائزہ لیتے ہیں اور آج کل جو سوشل میڈیا کا دور ہے اور ڈیجیٹل میڈیا کا دور ہے، اور پہلے ایک سکرین ہوتی تھی ٹی وی کی سکرین، اب وہ اس کی جگہ موبائل کی سکرین نے لے لی ہے، تو یہ جو اس قدر یہ ریولوشن آیا ہے اس فیلڈ کے اندر، اس کے بعد جو چیز بہت زیادہ دکھائی جا رہی ہو تو نوجوانوں کا انٹرسٹ بھی اس کے اندر ڈیولپ ہو جاتا ہے۔ ایک وقت میں کھیلوں کے اندر جو ہے نا کرکٹ کو سب سے زیادہ توجہ دی جاتی تھی، تو نوجوانوں کی جو فیورٹ گیم بن گئی وہ کرکٹ بن گئی۔ ایسے ہی آج کل ہمارا میڈیا اور ہمارا موبائل کی سکرین، اس پہ ڈیجیٹل میڈیا، اس پہ تمام چیزیں دیکھیں تو اس پہ صرف سیاست ہے۔ تو دوسرا جو لت جس کی ہمارے نوجوانوں کو پڑی ہے اور جو مشغلہ ان کے ہاتھ آیا ہے وہ ہے سیاست، اور یہ دونوں جو نشے ہیں یا یہ دونوں قسم کی جو لت پڑی ہے، میں سمجھتا ہوں یہ ہمارے نوجوانوں کے لیے زہر قاتل ہیں۔ انہوں نے نوجوانوں کے اخلاق، خاص طور پہ سیاست نے نوجوانوں کے اخلاق اور کردار کو بگاڑنے کے اندر بہت بڑا کردار ادا کیا ہے۔ دیکھیں، سیاست بری چیز نہیں ہے، سیاسی شعور ہونا قوموں کے زندہ ہونے کا ثبوت ہوتا ہے، مگر آپ بغیر شعور کے نوجوانوں کو جناب ٹویٹر جیسا پلیٹ فارم دے دیں، بغیر شعور کے، بغیر اخلاقیات سکھائے ان کو جناب آپ سوشل میڈیا جیسا پلیٹ فارم دے دیں، بغیر شعور دیے، بغیر اخلاقی اقدار سکھائے ان کو آپ سیاست کی پٹری پر چڑھا دیں تو وہ کیا کریں گے؟ بلنڈرز کریں گے، وہ کوئی بہتر کام نہیں کریں گے۔ ان کا رہنما، وہ کسی بھی جماعت سے ہوں، ان کا رہنما جو کہتا ہے بے شک وہ جھوٹ ہے، وہ اس کو ٹھیک کہیں گے، ٹھیک ہے، اور باقی ان کے لیے جناب کافر اور مشرک بن جائیں گے اور غدار بن جائیں گے۔ تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک میں جو سیاست ہے نا، اس سے بہت زیادہ اشد ضروری جو چیز ہے وہ تربیت کی ہے، کہ ہمارے نوجوانوں کو تربیت کی ضرورت ہے۔ تربیت 4 جگہوں پر ہوتی ہے۔ سب سے پہلی جو جگہ ہوتی ہے تربیت کی، وہ آپ کا اپنا گھر ہوتا ہے۔ آپ اپنے بچوں کو یہ سکھاتے ہیں کہ ہمیشہ سچ بولنا ہے، جھوٹ نہیں بولنا، ٹھیک ہے، چوری نہیں کرنی، کسی کی غیبت نہیں کرنی، کسی کو برا بھلا نہیں کہنا، کسی کا حق نہیں مارنا، کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرنی، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی۔ یہ بیسک ایتھکس ہیں جو ہر والدین اپنے گھروں میں اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں۔ تو سب سے پہلی جو درسگاہ ہوتی ہے ایک بچے کے لیے، وہ اس کا گھر ہے۔ اس سے اگلی درسگاہ اس کا تعلیمی ادارہ ہے، وہ کس اسکول میں جاتا ہے، کس کالج میں پڑھتا ہے، کس یونیورسٹی میں جاتا ہے، وہاں پر کیا تربیت دی جا رہی ہے۔ بدقسمتی سے یہ جو ہماری درسگاہیں ہیں، وہاں پہ اب بچوں کی تربیت نہیں ہوتی، تعلیم دی جاتی ہے بغیر تربیت کے، ٹھیک ہے۔ تو ہم بغیر تربیت کے تعلیم دیے جا رہے ہیں، اور ویسے بھی اب پرائیویٹ سیکٹر کا دور ہے اور اس میں زیادہ توجہ جو فیسوں کے اوپر ہوتی ہے، کتنی فیسیں لیں گے، اور اس کے اوپر جناب بس فیسیں لیے جا رہے ہیں، تعلیم دیے جا رہے ہیں، لیکن تربیت اس کے اندر نہیں ہے۔ یہ نہیں سکھایا جاتا کہ حق نہیں مارنا، یہ نہیں سکھایا جاتا کہ کسی کا برا بھلا نہیں کرنا، یہ نہیں سکھایا جاتا گالی نہیں دینی، یہ نہیں سکھایا جاتا کہ نشہ نہیں کرنا، کہ نشہ جرم بھی ہے، صحت کے لیے بھی مضر ہے، اور یہ آپ کئی سال تک جیلوں میں بھی جا سکتے ہیں۔ آج سب سے زیادہ نشہ یونیورسٹیوں کے اندر ہو رہا ہے۔ اگر یونیورسٹیوں کے اندر یہ تربیت دی گئی ہوتی، اسکول کالج سے یہ شروع کی گئی ہوتی نشے کے بارے میں، چونکہ گھر کے ماحول سے جب بچہ نکلتا ہے تو اس کی جو اگلی تربیت کی درسگاہ وہ اس کا تعلیمی ادارہ ہے۔ اگر اس کو وہاں پر یہ تربیت دی جائے تو وہ اس لعنت سے بچ سکتا ہے، لیکن وہاں پر اس کو کوئی اس کی اخلاق کو بہتر کرنے کے لیے، اس کی کردار سازی کے لیے، اس کی شخصیت کو سنوارنے کے لیے وہ جناب کوئی تربیت نہیں ہے۔ صرف پیسے دو اور جناب ڈگریاں لیتے جاؤ، اور تربیت کا دور دور تک فقدان ہے، ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے آج کل ہم اپنی نوجوان نسل کو جو ٹویٹر کے اوپر دیکھتے ہیں وہ کس طرح کی ٹویٹس کر رہے ہوتے ہیں، ٹک ٹاک کے اوپر کیا ہو رہا ہے، باقی جو انسٹاگرام کے اوپر کیا ہو رہا ہے، فیس بک کے اوپر کیا ہو رہا ہے، اپنے مخالفین کو کیا کہا جا رہا ہے، اپنے جناب جو آپ کا اپنا رہنما ہے وہ جھوٹ بولے، وہ جو بھی کرے وہ جناب متبرک ہے، اور باقی کوئی رہنما جو بھی کر رہا ہے وہ جناب اچھا بھی کر رہا ہے تو غلط ہے، یہ چیزیں۔ اور پھر اس کے اندر سیاست تو دیکھیں نا، شرافت کا نام ہوتا ہے، رواداری کا نام ہوتا ہے، اس کے اندر ایک دوسرے کی عزت احترام کا نام ہوتا ہے، اور یہاں پر جناب کتنے غلیظ قسم کے القابات سے اپنے مخالفوں کو کیا جاتا ہے۔ یعنی جو سب سے زیادہ لچر پن کر سکتا ہے نا، وہ سب سے بڑا پاکستان کے اندر سیاستدان بن جاتا ہے، اور یہی ہمارے یہاں پر چیزیں جو ہیں وہ دیکھنے میں آ رہی ہیں۔
تیسری اہم جگہ جو ان دونوں سے زیادہ انفلوئنشل ہے وہ میڈیا ہے. یعنی میڈیا کے اندر کیا ہو رہا ہے. میڈیا دو چیزوں کا انٹرسٹ ہے. میڈیا ایک اس کا انٹرسٹ ہے صرف سیاست اور دوسرا اس کا انٹرسٹ ہے شوبز. اور میڈیا بھی کیا کرے, اسے ریٹنگ چاہیے. تو جب ریٹنگ چاہیے تو پھر ریٹنگ کے اندر اس نے کیا کرنا ہے, اس نے ریٹنگ کے لیے کچھ بھی کرنا ہے. اس نے ریٹنگ کے لیے اسے لچر پن کا فروغ کرنا پڑے اس نے کرنا ہے. اس کو ریٹنگ کے لیے مخالفین کو اپنے ٹاک شوز میں بٹھا کر گالیاں دلوانی پڑیں اس نے کرنا ہے. اسے ریٹنگ کے لیے رمضان المبارک کی مقدس ساعتوں کے اندر اگر اپنے پروگراموں میں یعنی شوبز کی شخصیات لوگوں کے اخلاق کو سنوارنے کے لیے, دین کی اقدار سکھانے کے لیے شوبز کی رقاصاؤں کو بٹھانا پڑے گا تو بٹھائیں گے, یا لچر جو جتنا بڑا لچر پن میں مشہور ہے اس کو لا کے بٹھا دیں گے کہ لوگ اس کو دیکھتے ہیں. یعنی ہم دین بھی آج ان سے سکھوا رہے ہیں. تو آج میڈیا کی حال دیکھ لیں, ایک سکرین ہے میڈیا کی, اس کے اوپر کیا دکھایا جا رہا ہے. یہاں پہ اب صحافت نہیں رہی ہے, ٹھیک ہے, صحافت اب جانبدار ہو گئی. آپ دیکھ لیں حالیہ واقعات میں چینلز دیکھ لیں, ان کی وہ جانبداریت تھی. میں کسی کا نام نہیں لیتا, بڑے بڑے اینکروں کے نام بھی نہیں لیتا. وہ جناب کوئی کسی کو سپورٹ کر رہا ہے, کوئی کسی کو سپورٹ کر رہا ہے. یعنی صحافت جو ہے نا وہ لفافوں پہ آ گئی ہے. جس طرف سے زیادہ لفافے آ رہے ہیں, اور لفافوں کی ایک قسم آج یوٹیوب بھی ہے. یعنی یوٹیوب پہ دیکھیں گے جی کن کا زیادہ ٹرینڈ ہے, اس کے حق میں بولنا شروع کر دو تاکہ ڈالر زیادہ آ جائیں. ٹھیک ہے, تو یہ جو چیز ہے نا, اس چیز نے تباہ کر دی ہے. ٹھیک ہے, آج کیا چونکہ ٹی وی کی سکرین سے ہم موبائل کی سکرین پہ آ گئے ہیں, سوشل میڈیا کا دور ہے, اور سوشل میڈیا پہ انسٹاگرام ہے, ٹویٹر ہے, فیس بک ہے. ٹھیک ہے جی, تو یہاں پر جب آپ جاتے ہیں تو جناب آپ سیاست کے نام پر آپ تہذیب نہیں سیکھتے, تخریب سیکھ رہے ہیں. سیاست کے نام پہ آپ شرافت نہیں سیکھ رہے, بدماشی سیکھ رہے ہیں. شرافت کے نام پر اچھے اخلاق اور کردار نہیں, شرافت کے نام پر آپ لچر پن سیکھ رہے ہیں. اور اس کی حالیہ مظاہرے ہم نے دیکھ لیے. جو کہتا ہے جی کہ مجھے نکال دیا تو اب مجھے واپس لانا جہاد ہے, اور یہ انہوں نے مجھے سازش کر کے نکالا ہے, تو وہ جناب اس کے اوپر فالوور مان لیتے ہیں. دوسری طرف کوئی قاتل ہے, چور ہے, ڈاکو ہے, اس کے جو ماننے والے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں نہ یہ قاتل ہے, نہ یہ چور ہے, نہ یہ ڈاکو ہے, بس یہ جناب یہ جو ہے نا یہ سب سے متبرک ہے. تو میڈیا نے رائے بنانی ہوتی ہے. میڈیا بہت انفلوئنشل ہے, گھروں کے اندر میڈیا کے اثرات ہیں. ٹھیک ہے, شوبز ٹی وی ڈراموں کے اثرات ہیں, ان میں کوئی تربیت کا اثر نہیں ہے. آپ کے ٹاک شوز ہیں اس میں صرف سیاست ہے اور گالی بازی ہے اور جناب سنسنی ہے اور جھوٹ ہے اور فریب ہے, اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ جو میڈیا ہے یہ تیسرا پلر ہے تربیت کا مین. لیکن میڈیا نے تربیت نہیں, صرف ریٹنگ کے چکر میں 2 نمبر سیاست سکھا رہے ہیں نوجوانوں کو, اور شوبز کے نام پر لچر پن سکھا رہے ہیں. اور آج دیکھ رہے ہیں ٹک ٹاک کے ذریعے کیا ہو رہا ہے, یا مینار پاکستان پر کیا ہوا, مشہور ہونے کے لیے لوگ کیا کیا کرتے ہیں. یہ ساری چیزیں ہماری اخلاقی گراوٹ کی ثبوت ہیں, ہماری اخلاقی تباہی کا ثبوت ہیں. اور ہم یہ دیکھ لیں کہ ہمارا معاشرہ کدھر جا رہا ہے. آپ اندازہ کریں جی, دنیا کے کسی ملک میں چلے جائیں جہاں پہ پاکستانی ہیں, وہاں اس سفارت خانے سے جا کے پوچھ لیں اس بڑی جیل میں غیر ملکی جو ہیں وہ کس ملک سے زیادہ قیدی ہیں, وہ کہیں گے جی پاکستان سے جو ہیں نا زیادہ قیدی ہیں. کیوں؟ یہاں سے ہم نے ان کو نہیں سکھایا کہ چوری نہیں کرنی, وہ وہاں پہ جا کے چوری کرتے ہیں, دھوکے دیتے ہیں, فراڈ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, جو یہاں پہ سیکھا ہے وہ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں اس معاشرے کے اندر بھی یہی ہے, اور اس کے بعد وہ پکڑ میں آ جاتے ہیں. آپ چلے جائیں سعودی عرب, چلے جائیں UAE, چلے جائیں یورپ, جہاں جہاں پاکستانی امریکہ, وہ آپ کو نظر آئیں گے کہ جناب وہاں پر وہ لوگ جیلوں کے اندر ہیں. ہمارا بہت برادر اسلامی ملک ہے ترکی, اس کے چپے چپے سے پاکستان کی محبت پھوٹتی ہے. وہاں پہ آپ کا ذاتی کوئی تعارف نہیں, آپ جا کر بتا دیں نا کہ میں پاکستان سے ہوں, وہ آپ پہ محبت میں فریفتہ ہو جائیں گے جناب, واری واری جائیں گے آپ پہ محبت میں کہ ہمارے برادر اسلامی ملک سے. اور جب سے وہاں پر بھی ہم نے لوگوں کو بھیجنا شروع کیا اور تھوڑا سا رجحان اس طرف آیا ہے ترکی کی طرف, وہاں پہ جا کے نوجوانوں نے جو کام کیے ہیں ان کی آنکھوں میں جہاں محبت تھی اب نفرت ہوتی ہے. تو ہمیں اس پہ کام کرنا چاہیے کہ ترکی جو ایسے ملک ہیں جہاں پہ ہماری ایک بہت اچھا امیج ہے, وہاں پہ صرف ہم ڈاکٹر, انجینئر اور اچھے اکیڈمک کے حامل لوگوں کو بھیجیں تاکہ وہاں پر ہمارا اچھا امیج بنا رہے. اور جو اس طرح کے لوگ ہیں جنہوں نے یہ پچھلے دنوں ترکی کے اندر جو بھی خرابیاں کیں اور چوریاں ڈکیتیاں کیں اور وہاں پہ لوگوں کے غبن کی اور ناانصافیاں کیں, ان کو پاکستان بلوا کر قرار واقعی صلاح دی جائے اور ان کو عبرت کا نشان بنایا جائے. اور خدا را اس چیز کے اوپر کریں کہ ابھی ہم نے تربیت نہیں کی ہے اپنے نوجوانوں کی,
ہر کسی کو نہ بھیج دیں ہر جگہ پر، پہلے ان کی تربیت کا ذمہ اپنا لیں۔ یہ وہاں پہ جا کے پاکستان کے ایمبیسڈر ہیں، وہاں پہ ذاتی تشخص نہیں ہوتا، وہاں پہ قومی تشخص شور ہوتا ہے۔ وہ صرف یہ پوچھتے ہیں یہ کس ملک سے ہیں، اور جب انہیں پتہ ہے یہ فلاں ملک سے ہیں تو وہ منہ پھیر لیں آپ سے، تو پھر پاکستان کی کیا عزت اور کیا وقار، اور ہم کیا دنیا کو میسج دے رہے ہیں۔ اس لیے ہمیں اپنی تربیت، اپنی نوجوان نسل کو تربیت دینے کی ضرورت ہے۔ چوتھی اہم پلر جو تربیت کا ہے وہ قومی رہنما ہے، وہ سیاسی رہنما ہوں یا مذہبی رہنما ہوں۔ اللہ ماشاء اللہ تمام سیاسی رہنماؤں کو دیکھ لیں، میں کسی کا نام نہیں لیتا، اچھے لوگ ہوتے ہیں، اچھے لوگوں کو چھوڑ کر میجورٹی آف لوگ جو ٹی وی اسکرین پر آپ ہر روز دیکھتے ہیں، ایک کسی کو چور ڈاکو کہتا ہے، ایک دوسرے کو غدار کہتا ہے، کوئی کہتا ہے جناب یہ اس کا کردار ٹھیک نہیں ہے، اس کی ویڈیو ہے، اس کا یہ ہے، اس کا فلاں ہے، اور وہ ایک دوسرے کے اوپر جلسوں میں کیا ہوتا ہے، جلسوں میں اکانومی پہ کون بات کرتا ہے، جلسوں میں ایجوکیشن پالیسی پہ کوئی بات نہیں کرتا۔ ہماری سیاست اس قدر گر گئی ہے، اس قدر گر گئی ہے۔ اب دیکھیں مہذب ملکوں کی سیاست، وہاں پر کیا ہوتا ہے، وہ اکانومی پہ بات کرتے ہیں، ایجوکیشن پالیسی پہ، فارن پالیسی پہ، انٹیریئر پالیسی پہ، ان کے اوپر بات کر کے لوگوں سے ووٹ لیتے ہیں۔ اور ہم اپنے جلسوں میں کیا کرتے ہیں، اپنے مخالفین کی جناب کپڑے اترواتے ہیں، اپنے مخالفین کے بارے میں غلط کہتے ہیں، ان کو جناب ان کے بارے میں جو گھٹیا لینگویج ہم یوز کر سکتے ہیں ہمارے رہنما وہ کرتے ہیں۔ میں سیاسی لیول پہ بات کر رہا ہوں۔ مجھے بتائیں ان بڑے بڑے جلسوں میں جو ہزاروں کی تعداد میں لوگ، بچے بچیاں آئیں گے، نوجوان، وہ کیا سیکھ کے جائیں گے؟ وہ یہی کہ ہمارا لیڈر گالی دیتا ہے تو ہم نے بھی گالی دینی ہے، یہ کسی کا نام الٹا کر کے لیتا ہے تو ہم نے بھی اس کا نام الٹا کر کے لینا ہے۔ وہ سیکھتا ہے کہ ہمارے لیڈر نے قتل کروا دیے اتنے، اس کو کسی نے نہیں پکڑا تو ہم بھی کسی کو مار دیں گے تو ہمیں بھی کوئی نہیں پکڑے گا۔ یعنی قانون کی عملداری ہی ختم، قانون کا انصاف کا نظام ہی ختم جب لیڈر یہ درس دے رہے ہوں گے، اور پھر رہی سے کثر ہمارے ادارے نکال دیتے ہیں۔ جب صرف طاقتور کو انصاف ملتا ہے، جب صرف طاقتور کو ریلیف ملتا ہے، کوئی بھی لیڈر ہے دیکھ لیں، صرف طاقتور لوگوں کو ریلیف ملتا ہے، غریب بیچارہ سسک کے مر جاتا ہے، اس کو انصاف نہیں ملتا۔ یہ ہمارے قومی رہنما ہیں جو سیاستدان ہیں۔ پھر مذہبی رہنماؤں کو دیکھ لیں، وہ فرقہ واریت پھیلاتے ہیں۔ سیاسی رہنما کسی کو کوئی ایک دوسرے کو چور ڈاکو وہ کہہ رہا ہے، دوسرا کہہ رہا ہے جناب کہ یہ غدار ہے، تیسرا کہہ رہا ہے جی یہ جناب اس کا کردار ٹھیک نہیں ہے، یہ جناب اس کی ویڈیوز ہیں، کوئی کہتا ہے جی اس کے لوگ یہ ہیں، کوئی کہتا ہے جی یہ جناب اس کا پیسہ ادھر سے آتا ہے، کوئی کہتا ہے یہ جادو ٹونے سے حکومت کرتے ہیں۔ تو اس طرح کے طرح کی یہ کیا چیزیں ہم اپنی قوم کو سکھا رہے ہیں، کس طرف لے کر کے جا رہے ہیں؟ اس سے صرف تباہی نکلے گی اور کچھ نہیں نکلے گا۔ تو اس چیز کو بہتر کرنے کے لیے ہمارے قومی رہنماؤں کو ذمہ داری کا احساس کرنا ہوگا، انہیں ایجوکیٹ کرنا ہوگا، سیاست سکھائیں لیکن شرافت کی، رواداری کی، انہیں پالیسیز پہ بولنا سکھائیں۔ یہاں پہ کسی بھی نوجوان کو پکڑ لیں، وہ کسی بھی جماعت کا ہو، اس کو کہیں جی بتائیں، وہ صرف سیاست یہ جانتا کہ میں نے مخالف کو گالی دینی ہے، بس اس سے آگے اسے کچھ نہیں آتا، اسے کچھ پتہ نہیں، فارن پالیسی یہ وہ ان چیزوں کا اسے علم ہی نہیں۔ اور ایسے جو مذہبی رہنما ہیں وہ اپنے فرقے کو سچ کہتے ہیں، باقی سب باطل ہے، ہم مسلمان ہیں باقی غیر مسلم ہیں، جو ہمارے عقیدے پہ ہے وہ مسلمان ہے، جو ہمارے عقیدے پہ نہیں ہے وہ غیر مسلم ہے۔ وہاں پہ فرقہ واریت سکھائی جاتی ہے۔ اللہ ماشاءاللہ وہاں پر بھی اچھے لوگ موجود ہیں جو فرقہ واریت کی بات نہیں کرتے، جو تشدد کی بات نہیں کرتے، جو امن کی بات کرتے ہیں، جو بقائے باہمی کی بات کرتے ہیں، جو ادیان کے مطابق کے درمیان روابط کی بات کرتے ہیں، جو فرقہ واریت کی بجائے جیو اور جینے دو کا اصول دیتے ہیں، جو اپنا عقیدہ چھوڑو نہ اور کسی کے عقیدے کو چھیڑو نہ کا درس دیتے ہیں۔ ایسے رہنما ہمارے ماتھے کا جھومر ہیں، مگر میجورٹی آف پیپل، میجورٹی آف لیڈرز کیا کر رہے ہیں اس سے آپ اندازہ لگا لیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے نوجوانوں کو سیاست سے زیادہ ابھی تربیت کی ضرورت ہے۔ خدارہ نوجوانوں کو سیاست میں نہ گھسیٹیں، ان کی پہلے تربیت کا بندوبست کریں۔ اگر آپ نے ان کی تربیت کیے بغیر، ان کے ہاتھ میں یہ جو موبائل ہے، ان کو تربیت کیے بغیر اگر آپ نے ان کو سیاست کی اس دلدل میں پھینک دیا تو پھر ٹویٹر پہ جس طرح کے ٹرینڈز بن رہے ہوتے ہیں، جو ہیش ٹیگ چل رہے ہوتے ہیں، وہ دیکھ کر آنکھیں جھک جاتی ہیں۔ جہاں پر ایک دوسرے کے مخالفین کو القابات سے نوازا جا رہا ہوتا ہے، آنکھیں جھک جاتی ہیں کہ یہ ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر ہیں۔ تو اس کے لیے میری گزارش ہے کہ قومی سطح کے رہنماؤں کو ذمہ داری لینی پڑے گی، تعلیمی اداروں کو ذمہ داری لینی پڑے گی کہ وہ تعلیم کے ساتھ تربیت دیں۔ میڈیا کو یہ مختص کر دینا چاہیے کہ صرف 2 دن سیاسی ٹاک شوز ہوں گے، 5 دن جو ہے نا، 2 سے 3 دن سیاسی ٹاک شوز، 4 دن صرف تربیتی پروگرام چلیں تاکہ ہمارے نوجوان تربیت بھی لیں، اور جو ہمارے قومی رہنما ہیں وہ رحم کریں قوم کے اوپر، اور رحم کر کے وہ جناب قوم کی تربیت کے لیے کچھ
ارشادات فرمائیں، ایک دوسرے کو گالم گلوچ والا کلچر پاکستان کے اندر پروموٹ نہ کریں۔ میرا خیال ہے پاکستان میں ہمیں کم از کم چائنا جیسی سختی نہیں تو سنگاپور جیسی سختی ضرور چاہیے اس تربیتی عمل کو لانے کے لیے، وگرنہ ہمارا معاشرہ بگڑ رہا ہے، ہمارا معاشرہ سنورنے کے بجائے بگڑ رہا ہے، ہمارا معاشرہ سنورنے کے بجائے بگڑ رہا ہے۔ خدا نخواستہ یہ بگاڑ اس حد تک نہ چلا جائے کہ ہم اس بگاڑ کو پھر سنبھال نہ سکیں۔ تو میں اس بات پہ ختم کرتا ہوں کہ تب تک ہمارا نوجوان جب تک تربیت یافتہ نہ ہو جائے، اس کے اخلاق اچھے نہ ہو جائیں، اقدار اچھے نہ ہو جائیں، تب تک اس کو سیاست میں مت گھسیٹیں۔ خدا کا نام ہے، اس کی تربیت کے اوپر توجہ دیں۔ اللہ اور اس کے رسول ہم سب کا حامی و ناصر۔